اور جب سائل آداب شناس ہو، مزاج شناس ہو، موقع شناس ہو، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ جس وقت آقا کے مزاج میں سہولت ہے، نرمی ہے، طبیعت آج حشاش بشاش ہے، آج بات جو ہے وہ بڑے فیاضانہ انداز سے ہو رہی ہے، تو موقع کی تلاش کرنے والا مناسب سمجھتا ہے کہ اس وقت اپنی بات کر دی جائے تو شاید میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے، میرا مطالبہ بھی پورا ہو جائے۔ تو لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے بھی اپنی بات رکھنے میں۔ تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سخیوں کا سخی ہے، اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر بتا دو کہ جب کوئی دروازے پر آ جائے سائل بن کر تو میں بہت مہربان ہوں، معاف کر دینے والا ہوں، اور اگر کوئی بغاوت پر کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی بتا دو کہ میں عذاب بھی بہت سخت دیا کرتا ہوں۔ دونوں پہلو، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار والا بھی ہو، اور العزیز الغفار والا بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ساری رحمتوں کو رمضان کے اندر جاری کر دیا ہے، اور وہ جو غضب والی صفات ہیں ان کو قابو میں رکھا ہے، اور بندوں کو اپنے طرف لانے میں جو رکاوٹیں تھیں اللہ نے اس کے سرکش شیاطینوں کو گرفتار کیا، اور خود بندے کے اندر جو نفسانی جذبات، شہوانی قوتیں مالک سے دور رکھتی تھیں، انسان کو غفلت میں رکھتی تھیں، ان کو بھوکا رکھ کر کمزور کر دیا۔ تو یہ اسباب بھی سارے اس نے خود بنا دیے کہ بندہ قریب آ جائے۔ تو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اس حالت میں اللہ کے سامنے دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو رمضان میں خاص عمل اللہ سے مانگنے کا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑی کمی ہے، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن دعا والا پہلو بہت کمزور ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، دعا والا پہلو بہت کمزور ہے، دعائیں مانگنے میں ہم بہت سست ہیں۔ تو رمضان کے اندر ایک خاص عمل ہے دعا کرنے کا، اللہ سے مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے جو خاص عباد الرحمن ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں تو کمزور لوگوں کی طرح، عاجز لوگوں کی طرح، نرم مزاجی کے ساتھ، اور جب ناموافق مزاج کے لوگوں سے گفتگو کا موقع ملے تو کترانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جب راتوں کو گھروں میں پہنچتے ہیں تو پھر کبھی سجدوں میں اور کبھی قیام میں اللہ کے حضور کیسے رہتے ہیں؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پھر راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے دور اور وہ اپنے رب کے سامنے آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں، خوفا وطمعا، دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، امید بھی ہوتی ہے۔ ڈر رہے ہوتے ہیں بدعمالیوں کے اوپر پکڑ ہو گئی تو کیا کرو،
اور امید بھی بڑی ہوتی ہے کہ اس نے خود بتایا میں غفور الرحیم ہوں، میری دعا قبول کر لے، میرے لوگوں کو معاف فرما دے۔ تو اس انداز سے وہ اللہ کے سامنے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے اندر ایک خاص عمل ہے کیا کرنے کا؟ دعا کرنے کا۔ اس پہلو کو ابھی کچھ دن چکے باقی ہم کوشش کریں کہ یہ پہلو بھی ہمارا تکڑا ہو جائے، ہمارا پہلو مضبوط ہو جائے۔ تنہائیوں میں موقع نکال کر 10 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ سے صرف دعا کی جائے اور خوب مانگا جائے۔ اور یہ نہیں ہمارے یہاں بس یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم مخصوص دعائیں اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، مخصوص کام اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، پھر کچھ دیر دعا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ دعا مجھے اب ملی یا نہیں ملی، اور اگر کوئی ملنے کے اسباب ہو گئے وہ بات پر گئی، وہ جی بالکل جی اللہ دعا قبول کر رہے تھے، میں واقعی منگی دیکھے تھے جی بالکل اللہ دعا قبول کر رہے تھے جی، میں منگی سے اللہ دے چھوڑی، اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر فرض کرو وہ دعا کوئی نظر نہ آئی، وہ کوئی جو بات ہو رہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو بس مایوس چہرہ مجھے جی آج نے دعائیں قبول ہونی لگا، آسینی غریبے نہیں کون سننا اللہ، از گناہ گار دیں کون سننا اللہ ہیں۔ ایسے ایسے شیطان اندر جا وہ وسوسے ڈالتا ہے خدا سے دور کرنے کے لیے، وہ جی آج بہت گرے پڑے لوگ، ساری اللہ کون سننا، ساری دعا قبول نہیں ہونی، یہ بری بات ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق رہتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں اگر اچھا گمان کرے تو میں اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتا ہوں، اور میرا بندہ میرے بارے میں بدگمانی کرے تو میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہ گمان ہی نہیں رکھنا اللہ کے بارے میں کہ ہم گناہگار ہیں اور ہماری سنتا، یہ غلط بات ہے، یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، بلکہ گناہگار ہی کی تو اللہ سنتا ہے۔ نیک کو تو اپنی نیکی کا سہارا، زاہد کو اپنے زہد کا سہارا، متقی کو اپنے تقوی کا سہارا، اور گناہگار کو تو صرف اس کی رحمت کا سہارا ہے، وہ تو صرف اس کی رحمت کا طلبگار ہے۔ تو یہ اندر سے یہ بات بھی نکالنی چاہیے۔ تو دعائیں مانگنے میں بخل نہیں، دعائیں مانگنے میں حد نہیں، اور دعا مانگنے کے بعد اس کا رزلٹ ملنے کا پورا یقین دل میں ہو، اس کے ثمرات سامنے آئیں یا نہ آئیں، یقین جانو اللہ نے دعا کیا کر دی، قبول کر، دعائیں قبول کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعائیں قبول ہونا 3 طرح کا اللہ کے ہم معاملہ ہے بندے کے ساتھ۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے جو دعا مانگتا ہے اللہ وہی اس کو دے دیتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ اس کے حال کے موافق ہے، اللہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے تو نے یہ مانگی ہے لے جا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے علم کے مطابق اپنے لیے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن مستقبل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، اس کو تو معلوم نہیں ہے۔ اب یہ بات جو مانگ رہا ہے یہ اس کو مل جائے تو کل آگے چل کر وہی بات اس کے لیے وبال بنے گی یا خیر بنے گی، اللہ کے علم میں، اس کے علم میں تو نہیں ہے۔ اب یہ مانگ رہا ہے وہ چیز جو اس کے لیے آگے چل کر بہتر نہ ہوگی، تو اللہ جل شانہ اپنے بندے پر شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کی دعا کو قبول فرما کے جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ نہیں دے گا، بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، کوئی تکلیف ڈال دیتے ہیں، کوئی اور چیز اللہ اسے دے دیتے ہیں، ہوتی اسی دعا کے بدلے میں، تو بندہ سمجھتا میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ بھائی وہی ہے، یہ جو تجھے ملا ہے اسی دعا کی برکت سے تو ملا ہے، جو تو چاہ رہا تھا وہ اللہ نے نہیں دیا اس لیے کہ تیرے حق میں وہ خیر نہیں، تجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اللہ کے ہاں غیب کا علم ہے، اللہ کے ہاں مستقبل کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ چیز کل تیرے لیے وبال بنے گی۔ جیسے وہ بات مشہور ہے، منگیا نہ پتر چنگا، اولاد نہیں ہوتی، آدمی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ دے دے تو کل جس طرح وہ طوفان مچلنا اس طرح وہ منگیا نہیں اولادی کل اللہ نہیں کرنا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ چیز تیرے حق میں مستقبل کے اعتبار سے بہتر، اللہ کے علم میں جو چیز خیر والی ہوتی ہے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی شفقت اپنے بندوں کے اوپر، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے
کہ اللہ جل شانہ بندے نے جو مانگا وہ نہیں دیا، اس کا کوئی متبادل دنیا میں سے نفع بھی نہیں ملا، کوئی نقصان بھی نہیں کرا، اللہ نے اس کی ساری دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میزان پر رکھے جائیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں، اس کے ترازو میں کوئی چیز لا کر داخل کی جائے گی، اس کی وجہ سے وہ اس کا نیکی والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ بندہ خود پوچھے گا کہ یہ کیا چیز آئی ہے، میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا، تو فرشتے سے بتائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں اللہ سے مانگتا تھا اور تو سوچتا تھا کہ قبول نہیں ہوئی، اللہ نے سٹور کی ہوئی تھی، وہ ساری یہاں اللہ نے آج رکھ دی ہیں تیرے میزان میں، تیرا پلہ کیا ہو گیا۔ اب بندہ وہاں تڑپ اٹھے گا، یا اللہ میری تو دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا کے اعتبار سے ساری سٹور ہوتی اور آج مجھے یہاں ملتی۔ اس لیے یہ ایک مخصوص عمل ہے رمضان کے اندر اللہ سے دعائیں کرنے کا، اور اللہ دعائیں بندے کی ہر حال میں قبول فرماتا ہے، صرف اس کے ثمرات کبھی اسی صورت میں ملتے ہیں جو آدمی مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے متبادل مل جاتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ کے ہم محفوظ رہتے ہیں، لیکن ملتے ہر حال میں ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آج کی اس روایت میں یہ بات فرمائی ہے کہ فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین آدمی ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تین آدمی ہیں جن کی دعا اللہ، اس کا معنی یہ نکلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی جن کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، کچھ ایسے لوگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسافر آدمی پراگندہ حالت، بکھرے بال، گرد و غبار میں اٹا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ۔ تو فرمایا ما قلہ حرام، جو کھانا کھایا وہ حرام کا کھایا تھا، ومشربہ حرام، جو اس نے پیا تھا وہ بھی حرام کا پیا تھا، وملبسہ حرام، اور جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی حرام کا تھا، فأنیٰ یستجاب، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو رزق حلال دعاؤں کی قبولیت میں معیار ہے، اللہ کی بنیاد ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، تو فرمایا تین آدمی ایسے جن کی دعائیں اللہ رد ہے، ان میں فرمایا پہلا آدمی وہ الصائم حتی یفطر، روزہ دار روزے کی حالت میں جب تک دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے جہاں تک افطار ہو جائے۔ اور فرمایا روزہ دار کی ایک دعا سحر کے وقت، ایک دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، یہ تو روزانہ کی بات ہے۔ اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ تو ہمارا دعا کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہے دنیا مانگنا اور ایک ہے آخرت مانگنا، اور اللہ نے دونوں سے بھی منع نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دونوں کے متعلق فرمایا ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا عطا کر دے حسنہ، اچھی دنیا عطا فرما دے، وفی الآخرت حسنہ، اور ہمیں آخرت بھی عطا کر، اچھی عطا کر، دنیا بھی آخرت بھی دونوں خیر کی ہو۔ اللہ نے منع نہیں کیا دنیا مانگنے سے، ہاں دنیا کا بندہ بننے سے شریعت نے روکا ہے، دنیا کا بندہ نہ بنو، دنیا ہماری ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں۔ حدیث میں تھا لوئنا عبد الدینار و عبد الدرہم، جو دینار اور درہم کا بندہ بن جائے ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر لعنت ہے۔ دنیا کا بندہ نہیں بننا، دنیا ضرورت کے لیے اللہ سے مانگنے کی اجازت ہے، تو دنیا کی ہم بھی بہتری کی دعا کریں اور آخرت کی بھلائیوں کی بھی دعا کریں، اور دنیا اگر بھلی نہ بھی ہوئی تو ختم تو ہو جائے گی نا، کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، دنیا باقی رہنے والی نہیں۔ بادشاہ کی بادشاہ ہمیشہ نہیں رہتی، اور غریب کی غربت ہمیشہ نہیں رہتی۔ دنیا نام ہی چل چلا ہوا ہے،
دنیا نام ہی فنا کا ہے، دنیا نام ہی اختتام کا ہے. دنیا میں جو کچھ آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. زندگی آئی تو وہ جانے کے لیے، مال آیا تو وہ جانے کے لیے. لیکن بس یہ دعا کرو اللہ نے ایمان دے دیا تو ایمان واپس نہ جائے. چونکہ ایمان واپس جانے کے لیے نہیں، ایمان کے ساتھ خود جانا ہے. ایمان کے ساتھ خود جانا ہے. تو اللہ سے یہ مانگنا ہے، یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے. اور دنیا بھلی نہ بھی ہو تو یہ ہے کہ اللہ ہر حال میں ہماری آخرت بھلی کر دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبر کے پاس سے حضرت عثمان کا جب کہیں گزر ہوتا تو آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، رونا دھونے کی کیفیت بن جاتی. تو پوچھا کسی نے یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخرت کی منازل میں اول منزل یہ قبر ہے. آخرت کی منازل میں اول منزل یہ قبر ہے. اور میں سوچا کرتا ہوں اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، اس نظام سے ہم نہ مفر ہے نہ انکار ہے، نہ آدمی کوئی دوسرا عمل اختیار کر سکتا ہے. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ بالکل مردہ کر کے، روح اس کی نکال کے اور باقی سارے جسم کو ڈیڈ کر کے، اور شریعت میں حکم اتار دیا زندوں کے لیے اس کو پکڑ کے اس کو اٹھا کے جا کے قبر میں داخل کر دو. تو گرفتاری ہے نا بھائی. ہم اپنے کسی آدمی کو پکڑ کر تھانے والوں کے حوالے کرتے ہیں، اپنے کسی آدمی کو باندھ کر جا کر جیل والوں کے حوالے کرتے ہیں. لیکن اللہ کی گرفتاری دیکھو کہ ہم اپنے بندے کو پکڑ کر پورے اہتمام کے ساتھ اٹھا کر کھڈا نکال کے جا کر اس میں اس کو ڈال کے اوپر سے تختے دے کر مٹی دے کے سارا عمل ثواب سمجھ کے واپس آ جاتے ہیں. تو بندے کو تو ہم نے گرفتار کر دیا. اللہ کے حضور پہنچنا یہ پہلی منزل ہے قبر. فرمایا جس کی یہ پہلی منزل ٹھیک ہو گئی بعد والی منازل آسان سے آسان تر شروع ہو جائے گی. اور جس کی یہ پہلی منزل خراب نکلی بعد والی وہ بدتر سے بدتر ہونا شروع ہو. عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ راشد کہا گیا ہے، اور ایسے مسلمانوں کے خلیفہ گزرے کہ جن کے زمانے خلافت میں انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں کے دلوں کے اندر بھی رحم ڈال دیا تھا. شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، بھیڑیے کو جرأت نہیں ہے بکری کے اوپر حملہ کرنے کی، حالانکہ اس کی خوراک ہے، اس کا شکار ہے. ایسا خلیفہ. تو ایک قریبی عزیز کی جنازے میں قبرستان تک ساتھ چلے گئے. تو قبر میں کچھ تاخیر تھی تو سائڈ پہ ایک جگہ ایک پرانی خستہ قبر کے پاس تھوڑی دیر ٹیک لگا بیٹھ گئے. اپنے اوپر ایک کشف کی عجیب کیفیت تاری ہو گئی. کچھ دیر کے بعد ساتھیوں سے کہا اس قبر نے مجھے مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ میں وحشت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، ظلمتوں کا گھر ہوں، اپنے لیے روشنی ساتھ لے کے آنا. کہتے ہیں اس کے بعد گھر پہنچے تو شدید بخار ہو گیا، تیسرے دن انتقال ہو گیا. یہ قبر میں نے اور آپ نے اترنا ہے. دیکھیں نا ہمارے آدمی فوت ہو جائے، مسلمان شریعت کا حکم ہے، آتے ہیں رشتہ دار، آتے ہیں دوست احباب، آتے ہیں اعزاء اور اقارب، آتے ہیں جنازے کا ٹائم پوچھتے ہیں کون سا ٹائم ہے، بس جنازے کے ٹائم تک پہنچ گئے، جنازہ پڑا، وارثوں نے میت کو اٹھا کر کندھے پر قبرستان پہنچا دیا اور یہ سارے لوگ گھروں کو واپس چلے گئے، کوئی اس کے ساتھ جانے کے تیار نہیں، اور قبر میں اس نے اکیلے اترنا ہے. یہ پہلی منزل ہے، جس کی ٹھیک ہو گئی آگے والی منزل ساری، اور جس کی پہلی منزل خراب نکلی آگے والی اور خراب ہو جائے. ہمارے اکابرین میں بے شمار اللہ والوں کے ایسے واقعات ہیں کہ ان کی پہلی منزل ایسے ٹھیک ہوئی کہ اللہ نے دنیا میں زندوں کو بھی خبر پہنچا دی.
کہ یہ میرا ایسا بندہ تھا، یہ قبر میں آیا، دیکھو ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جامعہ اشرفیہ کے استاد الحدیث گزرے حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی الغازی، بہت اللہ کے ولی کامل انسان تھے۔ تو عصر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھتے ہوئے تشہد میں انتقال ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے آدمی جس عمل پر زندگی گزارتا ہے اسی عمل پہ موت آتی ہے، اور جس عمل پہ موت آئے گی قیامت کے دن اسی عمل پر اٹھے گا، اسی عمل پر اٹھے گا۔ تو نماز کی حالت میں باجماعت اللہ کے حضور پہنچ گئے، تو قیامت کے دن اٹھیں گے تو جماعت کی نماز کی حالت میں۔ اور ان کا یہ عجیب اللہ نے منظر دکھایا، بے شمار بزرگ ایسے جن کی تدفین کے بعد ان کی قبروں سے خوشبوئیں آئیں، لیکن یہ ایسے اللہ کے ولی کہ ان کی قبر نکالی، جنازہ ابھی قبر میں نہیں اترا تھا، قبر میں پہلے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، پہلے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہے آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر ہے، تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے۔ میرے نانا جی جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 110 کے آس پاس تھی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی زندگی میں تو انہوں نے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ مولوی صاحب میری قبر کے لیے دعا کرنا، اللہ میری قبر اچھی کر دے، اللہ میری آخرت اچھی کر دے۔ اور پھر مجھے کہا کرتے تھے کہ میں جب مر جاؤں گا تو پھر بھی مولوی صاحب مجھے پیچھے بلانا نہیں ہے، مجھے بلانا نہیں ہے، میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ میں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، یا اللہ تو میرے نانے کی آخرت اچھی کر دے۔ تو یہ اللہ سے مانگنا ہے میرے بھائی۔ رمضان میں جو خاص عمل ہے وہ کیا ہے؟ دعا والا۔ باقی اعمال ہم کرتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، تسبیحات بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ دعا والا پہلو، دعا ضرور مانگتے ہیں لیکن بہت مختصر۔ تو دعاؤں کے لیے الگ مخصوص اوقات ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے اور اللہ سے خوب مانگا جائے۔ باقی دعا آدمی ہیں اس حدیث میں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔